الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں اس باب کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے وفود آتے ہیں اور چپکے سے رات میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جس کو بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3892۔ ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ان عبادہ بن صامت من الذین شہدوا بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کن عبادہ بن صامت ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جو لڑائی ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہے، بدر کے مقام پر ہوئی تھی، اسی لیے اس کو بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جبکہ مسلمانوں کے حالات دنیاوی اعتبار سے بڑے نازک تھے۔ کافروں کی 1000 تعداد تھی، مسلمانوں کی 313 تھی۔ ایسی جنگ ہوئی ہے، کافروں کی ہر طرح کی تیاریاں تھی اور مسلمانوں کی تیاری جیسی ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جنگ ہوئی۔ تو اس میں یہ کہ مسلمان دنیاوی طور پر بڑے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے باوجود جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا بہت اونچا مقام۔ آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں بدری صحابی، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ملاقات رشتے سب بہت دور دور سے نکل آتے ہیں، اور جب آپ کے حالات خراب ہو نا تو اپنے بھی کام نہیں آتے۔ تو آپ کا اصل وہ ہے جو آپ کے حالت خراب ہونے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ایسے اس وقت مسلمانوں کے حالات دنیاوی اعتبار سے بڑے خراب تھے، تو اس وقت جو ساتھ دیا وہ حقیقت میں بڑے ہی سچے اور پکے لوگ تھے، اسی لیے ان کا ایک مقام ہے، کہا جاتا بدری صحابی۔ تو کہنے عبادہ بن صامت وہاں شریک ہوئے تھے۔ وَمِنَ أَصْحَابِ لَيْلَةِ الْعَقْبَةِ، اور اسی طرح یہ ان صحابہ میں سے بھی ہے جو عقبہ کی رات میں بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ مدینہ سے چند لوگ آئے تھے اور رات کی تنہائی میں آپ سے ملاقات کیے تھے، اور آپ نے ان سے عہد لیا تھا چند باتوں کا، اور انہوں نے کہا بالکل ہم پابندی کریں گے۔ اور ایسے حالات میں جبکہ مکہ والے تو ویسے ہی دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے رات کی تنہائی میں آپ سے ملتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو گویا ان کو 2 شرف حاصل ہوا، ایک تو بدر میں شریک ہونے کا، اور دوسرا عقبہ والی جو رات تھی اس میں بھی شریک ہونے کا۔ اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خبر دی، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا وَعَلَوْ إِصَابَةٌ مِّنَ أَصْحَابِهِ، اور اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی، یعنی رات کی تنہائی میں جب آپ ملاقات کیے تھے بیت عقبہ تو وہاں صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور اس وقت آپ نے کہا تھا، یعنی جو عہد لیا تھا وہ بیان ہوا ہے، تعالوا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ دیکھو تم آؤ اس بات پر عہد کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ پہلا کام شرک زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، شرک زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ دیکھو شرک یعنی پارٹنر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا، شریک ٹھہراتا ہے، گویا وہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ اس کو پارٹنر بنا رہا۔ اور پارٹنر کا مطلب جانتے ہیں کمزوری، آپ بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ، مطلب کیوں ہے؟ آپ کمزور ہیں، انسان کمزور ہے تب تو پارٹنر بناتا ہے، ورنہ جو مجبور ہوتا ہے وہ کہاں کسی کو پارٹنر بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پاورفل ہے، وہ بالکل اپنے مقابل میں کسی کو نہیں رکھتا ہے۔ کیوں رکھے گا بھائی؟ تو پہلا عہد جو آپ نے لیا وہ یہ کہ تم اس بات کا عہد کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ شرک خطرناک بیماری ہے اور اس کو بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اس پر خاتمہ ہو جائے۔ وَلَا تَسْرِقُوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، یہ بھی حد کرو کہ چوری نہیں کرو گے، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ صرف کسی گاؤں، کسی ایک ملک اور کسی ایک سماج کے لیے نہیں،
یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اسلام کا جو بیسک مقصد ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر، سماج کے اندر سدھار ہو، اصلاح ہو، امن ہو۔ اس لیے ایسے ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتا ہے جس سے سماج میں بدامنی ہو، بے ایمانی ہو، فساد ہو، ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتا ہے۔ اور چوری آپ سمجھ لیں، جس سماج میں چور لوگ ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا لیے سماج کی کیا حالت ہوگی۔ تو پھر آپ نے کہا یہ بھی یاد کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے، اور یہ یاد صرف انہیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ تو آپ نے کہا چوری نہیں کرو گے، یاد کرو، وَلَا تَزْنُوا، اور زنا نہیں کرو گے، یہ بھی یاد کرو، زنا نہیں کرو گے۔ زنا بھی سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، تباہی کا سامان ہے۔ جس سماج میں زنا پھیل گیا اس سماج میں نکاح، شادی بیاہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ بھائی جب زنا ہونے لگے گا تو لوگ کیوں جھمیلا پالیں گے، نکاح کریں گے، شادی کریں گے، اور گلے کا ایک مصیبت ڈال دیں گے۔ نکاح شادی کر کے لانا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ تو جب زنا ہو جائے گا تو لوگ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یار جیسے یورپ والے 40-50 سال کے بعد سوچتے ہیں جب شادی کر لینا چاہیے، اس سے پہلے ان کے زنا ہے۔ تو یہ سماج کے لیے بہت گھاتک ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام جو پابندی لگاتا ہے وہ ایسے ہی لگاتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنے اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گے۔ وہاں عربوں میں چلتا تھا، بچیاں ہوتی ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد لیا کہ یہ سماج کے لیے ناسور ہے، قتل نہیں کرو۔ وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور اپنی جانب سے جھوٹ گڑھ کر کسی پر تم تہمت نہیں لگاؤ گے۔ تہمت بھی سماج کے لیے بہت بڑا گھاتک ہے۔ آپ کسی پر جھوٹا موٹا تہمت لگائیں، آپ پھر اس کے بعد اس سے پوچھو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ جو کام وہ نہیں کیا آپ اس پر تھوپ دے کہ اس نے کیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، اور تم میری نافرمانی نہیں کرو گی، یہ آپ نے اس رات لے عہد لیا تھا۔ اچھا، اس میں کون ایسی چیز ہے جو مطلب چبھنے والی ہو؟ کامن چیز ہے بھائی، دنیا کا ہر ملک چاہتا کہ چوری نہ ہو، اور ہر سماج چاہتا کہ زنا نہ ہو۔ یہ تو تھوڑا ماڈرن دور میں ہو گئے تو یار کوئی بات نہیں، راضی مرضی سے دنیا والوں کی نگاہ میں زنا جرم نہیں۔ لیکن اگر فطرت دیکھا جائے، نیچر، تو زنا یہ نیچر کے خلاف ہے۔ جو بہت ماڈرن ہو گئے نا، ان سے آپ پوچھو نہیں کوئی مسئلہ نہیں، زنا اگر راضی مرضی سے ہو رہا ہو تو کیا دقت کی بات ہے۔ ان سے کہو ایسا ہے میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو اپنا گرل فرینڈ بناتا ہوں، آپ کی بہن کو اپنا گرل فرینڈ بناتا ہوں، اور میں رات گزارتا ہوں، پھر دیکھو اس سے کیا بیتتی ہے۔ پھر اس کے چہرے کو آپ دیکھنا کیا حالات بنتے ہیں، اور اس کے بعد بھائی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ نام کا انسان ہے، ورنہ اس کا شمار جانوروں میں ہو گیا۔ یہ زنا غیرت کے خلاف ہے، فطرت کے آگے نہیں، اس لیے اس پر بھی پابندی۔ اور دنیا بھی عام طور پر کتنے بھی ایڈوانس ہو جائے لیکن اس کو فطری طور پر تو غلط مانتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، اس کے لیے جنگ ہو رہا تھا، آپ کے راستے میں روڑے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ اسلام دنیا میں نہ پنپے، کیونکہ اسلام پنپے گا تو گویا انسان اچھا بنے گا، اور اچھا بنے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور ابلیس کا تو ازلی دشمنی یہی ہے نا کہ آدم کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اولاد کو ہم جہنم میں ساتھ لے کر جائیں۔ تو شیطان اپنے چیلوں کو تیار کرتا ہے، کچھ تو شیطان جناتوں میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اصل معاملہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا عہد کرو، اور اس کے بعد کہا میری نافرمانی نہیں کرو۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا کہ جس نے اس کو پورا کر دیا اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ ہی دے گا، اس لیے کہ اتنا بڑا یہ نیکی ہے نا، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اللہ دے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور جس نے اس میں کچھ کمی کی، انسان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، تو کہہ رہے اور اس کو اس کی وجہ سے دنیا میں سزا مل گئی، لہو کفارہ، تو وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ اگر کسی سے کوئی چوک ہو گئی اور دنیا میں اس کو کچھ سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن دنیا میں آزمایا جاتا ہے، یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مومن بندہ اچھا نیک جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی غلطی کی سزا دے دیتا ہے۔
اس لیے تاکہ آخرت میں وہ پکڑ سے بچ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنا جو دیندار ہوتا ہے نا عام طور پر اس کے مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں، کیوں اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس سے جو چوک ہو دنیا میں اس کی تلافی ولافی ہو جائے اور آخرت کی پکڑ سے بچ جائے، کیونکہ آخرت کی پکڑ خطرناک ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ، اور جس نے کچھ کمی کی اور وہ اس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر چاہے گا تو اللہ معاف فرما دے گا، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، اور اگر وہ چاہے گا تو معاف بھی فرما دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے عہد یعنی بیعت کی، ہم نے تسلیم کیا کہ ہم بالکل ان تمام چیزوں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی کو بولتا بیعت عقبہ، یعنی رات کی گھاٹی، رات کی تنہائی میں اس گھاٹی میں جو چند مسلمان آپ سے مل کر عہد آپ نے لیا تھا اور سب نے تسلیم کیا تھا، ان کا بھی ایک بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔